بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم سماج میں 3 طلاق ایک سانس میں ایک موقع پر دینے کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، تکرار ہوئی، شوہر نے غصے میں آ کر 3 طلاق دے دی۔ جب غصہ رفع ہوتا ہے تو وہ پچھتاوے کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ پھر اس سے بیوی سے رشتہ قائم ہو جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاق دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں امت میں 2 رائیں پائی جاتی ہیں۔ متعدد صحابہ کرام، تابعین اعظام اور چاروں ائمہ اسے 3 طلاق مانتے ہیں، جبکہ بعض صحابہ اور تابعین کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، شیخ داؤد ظاہری اور علامہ شوکانی رحمہم اللہ اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک اسے 1 طلاق شمار کیا جائے گا۔ دونوں مسالک والوں کے اپنے دلائل ہیں اور ان پر عرصے سے عمل ہو رہا ہے۔ علماء احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتے وقت 1 سے زائد مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے لیکن وہ کہے کہ اس کا ارادہ 1 طلاق دینے ہی کا تھا، اس نے محض تاکید کی غرض سے 1 سے زائد بار یہ لفظ دہرایا تھا، تو اس کی بات مانی جائے گی اور صرف 1 طلاق واقع ہوگی۔ طلاق کے معاملے میں مسلمانوں کے درمیان بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی جائیں گی تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ جہالت کے سبب غصے میں بیک وقت 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بیوی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کے حلال ہونے کا امکان صرف اس وقت ہے جب مشیت الہی سے وہ صورت پیش آ جائے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 230 میں ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی تیار کر لیں جو ان کی مطلقہ سے نکاح کر کے پھر طلاق دے دے تاکہ ان کے لیے دوبارہ اس سے نکاح کر لینا جائز ہو جائے۔ اصطلاح میں اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ کسی منصوبے کے بغیر یہ صورتحال فطری طور پر پیش آئے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، پھر اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے، پھر کسی وجہ سے وہ بھی طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ منصوبہ بند طور پر اختیار کیا جائے تو انتہائی گھناؤنا اور غیر شریفانہ ہے اور اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے۔ جو شخص اس کام کے لیے خود کو پیش کرتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے سے مستعار یعنی کرائے کا سانڈ سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ محلل ہے، یعنی وہ شخص جو کسی آدمی کی اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اس عورت سے نکاح کے لیے خود کو پیش کرے تاکہ اس آدمی سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس عورت کو طلاق دے کر پہلے شوہر کا نکاح اس سے حلال کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر
جو اس کام کے لیے خود کو پیش کرے اور اس شخص پر بھی جو اس سے یہ کام کروائے۔ ابن ماجہ۔ غور کرنا چاہیے کہ بیوی سے علیحدگی اگر ایک طلاق کے ذریعے ہو جائے تو اس کام کے لیے 3 طلاقیں کیوں دی جائیں؟ پھر 3 طلاق دینے کے بعد جب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے تو اس کو حلال کرنے کے لیے ایسے طریقے کیوں ڈھونڈے جائیں جو سراسر حرام ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی گھناؤنا اور لعنت زدہ قرار دیا ہو؟ اس کی جسارت کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے؟ نہ یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا ہے کہ 3 طلاق کی کبھی نوبت ہی نہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔